بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم فرماؤ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تم فرماؤ، میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو، کیونکہ یہ عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ تم فرماؤ، میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یعنی تمہارا طریقہ اتباع نفس و خواہش ہوا ہے، نہ کہ اتباع دلیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ اوپر کی آیت کریمہ میں تو یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آیات کریمہ کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، مگر اب اس آیت کریمہ میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مخالف قول کو کتنا ہی حکیمانہ اور دانشمندانہ سمجھا جائے، وہ محض خواہش پر مبنی ہے اور سراسر ضلالت و گمراہی ہے، کیونکہ کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا اس کی عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو، اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ تم فرماؤ، میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور مجھے اس کی معرفت حاصل ہے، میں جانتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ روشن دلیل قرآن شریف اور معجزات اور توحید کے براہین واضح سب کو شامل ہے، اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کفار استہزاءً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں جواب دیا گیا ہے اور ظاہر کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرنا نہایت بیجا ہے، حکم نہیں مگر اللہ تعالیٰ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی وحی الہی موجود ہے، جس کا اصول توحید ہے، اسے تم نے جھٹلایا۔ اب جس عذاب کی جلدی لانے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ عذاب لانے یا نہ لانے کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ اختیار صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوشی خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔